والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان سورہ نحل کی آیت نمبر 26 سے لے کر 32 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا اللہ تعالیٰ مناسب کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ مکروف یا فریب کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزرے، فکیا وفات اللہ نے اکھاڑ دی، ان کو اکھاڑ کر رکھ دی، بنیانہم ان کی عمارت، من القواعد جڑ سے، فخر علیہم السقف تو ان پر چھت گرا دی، من فوقہم ان کے اوپر، واتاہم العذاب اور آ گیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون وہ جہاں تھے پر وہ شعور نہیں۔ اس آیت میں نمرود کا ذکر ہے، آگے بھی اسی کی بات آئے گی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل تھا، وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا، پھر وہ ہر جگہ سے ناکام ہو گیا تو اس نے ایک ایسا محل بنایا کہ اس کی بلندی اس نے 5000 گز رکھی، 5000 گز بلندی۔ تو رب نے کیا کیا، اس کی چھت کو گرا دیا، جتنے کافر تھے وہ مر گئے پھر دب۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور پھر اس کی عمر 800 سال تھی نمرود کی، نمرود بن کنعان۔ 400 سال اس نے عوام پر ظلم کیا، اور تفسیر میں آیا 400 سال اس کی ناک میں مچھر گھس گیا، اس کے دماغ میں بیٹھا رہا، 400 سال تک تو جوتے پڑتے رہے، وہی ملازم وہی نوکر اس کو جوتے اور ہتھوڑے مارتے رہے سر میں اس کو، پھر وہ مرا۔ اب یہ تو تھی دنیا کی رسوائی۔ آخرت میں ارشاد فرمایا ثم یوم القیامہ، اس کے بعد روز قیامت، یخزیہم اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، وہ یقول اور پوچھے گا این شرکاء، کہا کہ کہاں ہیں وہ جو شرکاء الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ کہاں ہیں وہ شریک جن کے لیے تم مجھ سے جھگڑتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ بت ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ یہ پی سکتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں، اس سے جھگڑتے تھے۔ تو اب ان کی رسوائی ہوگی۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ جنہیں علم دیا گیا ہے، ان الخزي اليوم، کہ یہ ہر قسم کی رسوائی آج کے دن، والسوء اور بربادی ہے نکل الکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ بات نمرود کی ہوئی۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اور وہ جن کی جانیں قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، ظالمی جو ظلم کر رہے ہیں۔ جب ظالم کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے جو ظلم کر رہے ہیں، انفسہم اپنے آپ پر، فالقوا السلم تب وہ سر تسلیم کرتے، اب ان کی گردن جھک جاتی ہے، وہ جھکاتے ہیں، ما کننا نعمل، ہم تو کام نہیں کیا کرتے تھے، من سوء کو برا، بلا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔
اللہ جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو جب ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، کالے رنگ کا کپڑا لے کے آتا ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ زمین پر جتنے چرند پرند شجر حجر ہیں سب کو بدبو آتی ہے۔ وہ پوچھتے کس کی بدبو ہے؟ کہا فلاں گناہگار کی روح جا رہی ہے، ظالم کی روح نکل رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہنا، فلبئس مثوى المتکبرین۔ کہا کہ بے شک برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے جو غرور تکبر کرتے ہیں۔ نمرود نے غرور کیا، فرعون نے غرور کیا، ان کا کیا بنا؟ اس دنیا میں جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، وہ سمجھ جائے قرآن کریم ہر سال، ہر زمانے میں، ہر ساتھ، ہر گھڑی مشعل راہ ہے۔ رب کریم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، کہا کہ دیکھو وہ بھی تھا، اس نے تو اتنا کچھ بنایا، وہ چلا گیا۔ زمین پر عاجزی سے چلنا، عجز و انکساری کرنا، اپنے سے ماتحت پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، انصاف کا بول بالا کرنا، اگر یہ کیا پھر آگے کیا بنے گا؟ وقیل للذین اتقوا، اور پوچھا گیا جو ان میں سے متقی تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ تو جہنم والوں کا حساب بتا دیا، ظالموں کا حساب بتا دیا، اب وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا ہوا جو اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا خیر، انہوں نے کہا خیر ہے، تمہارے خیر ہے۔ للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنات عدن، انہیں جنات عدن میں داخل کے، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری، ان کے نیچے بہہ رہی ہے، من تحت نہریں بہہ رہی ہیں، لہم فیہا، ان کے لیے وہاں، ما یشاءون، جس کی وہ خواہش کریں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ جو نیکی کرتا ہے اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں رہتا ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، اور جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں خوش ہوتے ہیں متقی لوگوں کی، یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام، تجھ پر سلام ہو، علیکم، تجھ پر سلام ہو، سلام اللہ نے بھی بھیجا ہے تجھ پر سلام ہو۔ خوشبو والا کپڑا لے کے آتے ہیں، خوشبودار فرشتے آتے ہیں، آ کر سلامتی بھیجتے ہیں اس پر، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنہ، علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، بما کنتم تعملون، اس کے باعث جو تم کام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے وہاں تو نقد ہے نا، جو کام کرتا تھا اس کو جنت میں داخل کیا جائے، وہ اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ